पाकिस्तान नाज़रीन करम, हमारे कोरोना रिलीफ प्रोग्राम के तहत जो हमारी खसूसी ट्रांसमिशन होती है वो जारी है जी, इंशाल्लाह जारी रहेगी जब तक ये मर्ज़ दूर नहीं हो जाता और लोगों की तरफ से जितना हम चाहते हैं तावन वो हासिल नहीं हो जाता। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बहुत तावन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम अपने आदात के मुताबिक, अपने एतवार के मुताबिक और अपने मजाज के मुताबिक इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है कि वो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आती है। बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है कि वो लोग जो फलाही इदारे चला रहे हैं या वो लोग जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं खिदमत का, उन्होंने कितने पैसे इस काम के लिए खर्च किए। हम ये चूँकि अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन के साथ ये प्रोग्राम करते हैं, तो अल खिदमत फाउंडेशन का ही मुझे अंदाज़ा है कि कितना पैसा लोगों तक पहुँचा है और लोगों की मदद हुई है और किस किस शोबे में की है। मैं अल खिदमत के साथ अखुवत का भी जिक्र किया करता हूँ अक्सर औकात कि उन्होंने भी बड़ी जांफशानी के साथ इस सिलसिले में काम किया और अदारे भी हैं और सबको उनका क्रेडिट देना चाहिए। उसी पर हम बात भी करते हैं और मसले को समझने की कोशिश भी करते हैं। आज हमारे साथ हाफिज़ साजिद अनवर साहब जी, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो मौजूद हैं। वो कुछ हमारी रहनुमाई करेंगे, फिर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि मामलात को बेहतर तौर पर समझा जाए। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इस वक्त अब क्या सूरत हाल है? आपका काम तो पहले दिन ही शुरू हो गया था और घर घर पहुँचाने का जो नेटवर्क आपका था और जो एक लिहाज से मैं कहूँगा फहरिस्त आपके पास थी, वो शायद किसी के पास ना होगी। हुकूमत के अपने स्टाइल हैं, अपने अंदाज हैं, लेकिन ये मालूम करना कि ये शख्स जो है मोची का काम करता था आज बेरोज़गार होगा, ये फहरिस्त हुकूमत के पास नहीं थी। क्या क्या काम, किस किस लेवल तक कितना काम किया? मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया इस मामले में अभी तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका और मैं टीवी टुडे का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इंतहाई अहम मौजू पर आपने अल खिदमत फाउंडेशन के साथ साथ लोगों की आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए भी, और साथ साथ इसमें चूँकि एक तरगीब का भी सिलसिला है कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब ने मिलजुल कर ये काम करना है। और जितनी बड़ी ये एक आफत है और अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश का सिलसिला है, तो इसमें कोई एक फ़र्द या कोई एक जमात या कोई एक इदारा, तो ज़ाहिर बात है कि वो इससे नबरदाज़मा नहीं हो सकता। ठीक है। अल खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो यानी चंद दिन पहले तक जो हमने सारा डेटा इसका कंपाइल किया, तो उसमें ये था कि कोई 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद की अच्छा, 1 लागत। अरब 20 करोड़ भी हो गया है? जी हाँ मैं तो मोहतात होकर 1 अरब कह रहा था। जी, 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद तक के अखराजात इस हवाले से जो लोगों के लिए राशन की सूरत में भी हैं और जो लोगों को हिफाजती लोगों के इंतजामात के लिए भी हैं। और बिलखुसूस अभी ये बात यहीं से शुरू करते हैं। खालिद मजीद साहब जी जो कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान के जद्दा में, उनसे बात करते हैं। वहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल जी हैं, बिल्कुल। देखते हैं क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सजाद मजीद साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सजाद साहब, अल्लाह का शुक्र है। क्या सूरत हाल है इस वक्त सऊदी अरब की? यहाँ वबा का क्या हाल है? जी सजाद मीर साहब, सबसे पहले तो मैं मुझे इस आपके चैनल पे मदऊ करने पे आपका मशकूर हूँ, और दूसरा आपकी इस काविश पे आपके और आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे जो सऊदी अरब में, जैसा कि आपके इल्म में है कि सबसे बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी ठीक है, रहती है, लगभग 2.3 मिलियन। ठीक है। मेरे जो इलाका है ये बेसिकली वेस्टर्न रीजन का इलाका है, 6 सूबों पे मुश्तमिल, जिसमें बड़े अहम शहर हैं, मक्का है, मदीना है, जद्दा है, ताइफ। यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे हिफाजती इक़दाम किए हुए हैं कोरोना वायरस की प्रिवेंशन के हवाले से, और एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने जो है वो लॉकडाउन का स्मार्ट लॉकडाउन हम कह सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो बिगिन विद उन्होंने शाम को 7 से सुबह 6 बजे के दरमियान लॉकडाउन किया, उसके बाद इस दौरानिया को बढ़ा के दोपहर 3 से सुबह 6 बजे किया, और 2 अप्रैल से अब ये 24 घंटे का लॉकडाउन है। लेकिन इसमें दिन के औकात में कुछ सहूलत है जिसमें लोग अपने करीब इर्द गिर्द जो है वहाँ पे
شاید ضروریہ کی خرید کے لیے جا سکتے ہیں یا میڈیکل ادویات کے حوالے سے جا سکتے ہیں. اچھا. لیکن بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور بائی اینڈ لارج الحمدللہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے. کل تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 9,000 سے اوپر کیسز یہاں پہ رپورٹ ہو چکے ہیں، کنفرم کیسز، اور اس میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 100 سے کم ہے. میرا خیال ہے 97 کل تک کی جو فگر تھی ان کی. اس کے علاوہ تقریباً کوئی 1400 کے قریب مریض جو ہیں وہ صحتیاب بھی ہو چکے ہیں. تو ایز اے ہول آئی وڈ سے کہ نہایت ہی افیکٹو، نہایت ہی پرو ایکٹیو اور بڑے اچھے حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. یہاں پہ موبائل کمپنیز کو انگیج کیا ہوا ہے جو وقتاً فوقتاً یہاں پہ میسیجز کر رہی ہیں عوام کو. منسٹری آف ہیلتھ کے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، ٹی وی چینلز پہ ریگولرلی لوگوں کو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو آگاہی کی جا رہی ہے. تو ایز اے ہول آئی کین سے کہ بڑے اچھے اور مؤثر اقدامات کیے ہوئے ہیں. اچھا، پاکستانیوں کے دو کنسرن ہیں خاص طور پر. ایک تو یہ خیال ہے کہ جو لوگ وہاں واپس آنا چاہتے ہیں ان کے آنے کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے. غالباً پاسبلی یہی ہے کہ جدہ سے ہی آئیں گے یا ریاض سے آئیں گے. تو وہ کوئی ایسی صورتحال پچھلے دنوں پیدا ہوئی تھی کہ لوگ واپس آ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ ان کی ملازمتوں کا ایک لمبی وہاں ظاہر ہے لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ سجاد صاحب، اس پہ میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ بگننگ آف مارچ ہمارے پاس جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ لگ بھگ 40,000 پاکستانی عمرہ زائرین تھے جو کہ یہاں پہ موجود تھے مکہ، جدہ اور مدینہ میں. ٹھیک ہے. اور ہمارے علم میں آ رہا تھا کہ یہ مڈل آف مارچ سے فلائٹ ریسٹرکشنز امپوز ہو جائیں گی. تو ہماری سب سے بڑی اس وقت کنسرن یہ تھی کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان پاکستانی عمرہ زائرین کو خیر خیریت سے ٹائم پہ واپس بھجوا سکیں. تو الحمدللہ ہم نے اس پہ بڑا پرویکٹیو طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کیا. میں نے یہاں پہ جدہ، مدینہ، مکہ میں اپنے ہیلپ اینڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیے. سعودی گورنمنٹ سے ہم نے فور رابطہ کیا. تو 15 مارچ کو جب یہ ریسٹرکشنز لگی تو ہم تقریباً کو 20,000 سے زائد پاکستانی عمرہ زائرین کو واپس خیر خرید سے بھیجنے میں کامیاب ہو گئے. خیر 15 کو جب یہ ریسٹرکشن لگی تو میں نے بھی یہاں پہ اور سفیر صاحب کے ہی تعاون سے، ان کی گائیڈنس سے، ان کی رہنمائی سے ہم نے سعودی متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا، ملاقاتیں کی، اور ان کے نہایت ہی قریبی اور دیرینہ تعاون کی وجہ سے ہم نے مزید فلائٹس 20 مارچ تک دی، جس میں سعودی ایئر لائن کا بڑا کردار ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا بڑا کردار ہے، اور چند گلف ریجن کی ایئر لائن. تو ہم نے لگ بھگ سارے پاکستانی عمرہ زائرین ایکسیپٹ 400 پلس 20 مارچ تک خیر خرید سے پاکستان واپس پہنچا دیے. اچھا. اس کے بعد یہ جو 400 کے لگ بھگ پاکستانی عمرہ زائرین جو رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ہم پھر انتظامات کر رہے تھے. اگین آئی ووڈ لائک ٹو پلیس آن ریکارڈ ہم اپنا نہایت ہی ہم مشہور ہیں ڈیپسٹ گریٹیٹیوڈ ٹو سعودی گورنمنٹ. دے اگین آفرڈ اس کیونکہ یہ عمرہ زائرین ہمارے یہاں مہمان تھے اور کیونکہ ہم نے یہ ریسٹرکشن لگائی تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی ہم جو ہے اپنی ذمہ داری پہ پاکستان چھوڑ کے آئیں. تو اس حوالے سے پھر ہم نے 2 یہ اسپیشل فلائٹ عمرہ زائرین کے لیے ارینج کی. آپ کے علم میں ہوگا ایک فلائٹ 15 تاریخ کو گئی کو 250 کے لگ بھگ ہمارے عمرہ زائرین کو لے کے لاہور، اور دوسری جو ہے وہ 18 مارچ کو ملتان گئی ہے. تو اللہ کا شکر سے جو پہلی پرائورٹی ہماری تھی عمرہ زائرین کو واپس خیر خرید سے اپنے وطن پہنچانے کی، وہ سعودی تعاون سے تکمیل پائی. اب اگلے فیز میں جو ہمارے یہاں پہ جو ایسے پاکستانی دوست احباب ہیں جو کہ شارٹ عمرے پہ آئے ہوئے تھے، وزٹ ویزا سے آئے ہوئے تھے، یا اقامہ ہولڈر ہیں جو چھٹی جانا چاہ رہے ہیں اپنے پاکستان ڈیو ٹو ویریس ریزنز، ان کا بھی سفارت خانہ نے ایک ہم نے ویب پورٹل کے اوپر جو ہے ہم نے ایک رجسٹریشن فارم سرکولیٹ کیا تھا سو دیٹ وی کین رجسٹر دیم اکارڈنگلی ایز پر دی کیٹیگری. اس سے بھی اب تک تقریباً لگ بھگ 7,000 سے اوپر لوگ رجسٹر کر چکے ہیں. تو ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے آلریڈی اس سے بات ہی چل رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کے لیے بھی ہم کچھ فلائٹ جو ہیں وہ اسٹارٹ کروا سکیں. مکہ میں بھی ہیں، اس ریجن میں جدہ کے ریجن میں بھی لوگ ہیں کوئی لگ بھگ 4,000، اور اتنے ہی لوگ جو ہیں اوپر ریاض کے ریجن میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم پورا فوکس کریں گے جو یہ لوگ ہیں ان کو ابھی ہم کسی طریقے سے فلائٹ ریسٹور کروا کے جلد از جلد مرحلہ وار پاکستان واپس پہنچا سکیں.
اچھا جہاں تک آپ کی دوسری بات تھی جو یہ لوگ جو جاب کے حوالے سے، اس میں میں آپ کو یہ اپڈیٹ کر دوں کہ ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی ایز سچ ڈیسیجن کنفرم نہیں ہوا. ابھی یہ قبل از وقت ہوگا اس حوالے سے کچھ کہنا. ٹھیک بات. سعودی گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ و بچار کر رہی ہے. ٹھیک. اور بیکاز یہاں پہ سوشل ویلفیئر کا بے انتہا کانسیپٹ ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے. بے انتہا ریلیف میئر جو ہیں لیے جا رہے ہیں. سب سے بڑا میئر تو یہ ہے کہ جو بھی اس بیماری کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ سعودی سٹیزن ہے یا ریزیڈنٹ ہے، لیگل ہے انلیگل ہے، اس کو یہاں پہ فری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یہ سب سے بڑا میئر ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ ریلیف کے لیے بھی لگ بھگ 9-10 ارب ریال کا پیکج اناؤنس ہوا ہے، جس میں مختلف جگہوں پہ راشن کا اور باقی جو بھی ضروری چیزیں ان کا بھی جو ہے وہ لوگوں کو سپلائی کے حوالے سے ہیلپ کی جا رہی ہے. جابس کے حوالے سے بھی جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی کنفرم ڈیسیجن نہیں ہے. میں وہ تمام جو یہ کمپنیز ہیں ان کو یہ پابند کر رہے ہیں جو میرے علم میں ہے. اب یہ کنفرم نہیں ہے لیکن میرے علم میں ہے کہ وہ اس طریقے سے لے آف اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں. کچھ نہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہی ایسا ہوگا جس میں امپلائر کی بھی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ایٹ دی سیم ٹائم امپلائی دونوں کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک بات ہے. اچھا میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حج کی کیا صورتحال ہے؟ دعا کی جانی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے تو اگین آئی وڈ سے کہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حج ایک بہت بڑا ایکسرسائز ہے سالانہ، جس کی تیاریاں جو ہیں وہ سال کے شروع سے ہی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک ان حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی وزارت حج نے تمام جو کی مسلم ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، جہاں سے سب سے بڑی تعداد سے عمرہ زائرین آتے ہیں، ہم سب کو انہوں نے یہی ایڈوائز کیا ہے کہ فی الحال اپنے پروسیس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے پینڈ کر دیں. یہاں پہ ان حالات کو بڑا گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ہم دعا اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جو فیز ہے یہ جلدی اوور ہو جائے اور اگر ہم ڈکلائن کی طرف کرنا شروع ہوں تو پھر تو کچھ امید کی جا سکتی ہے. کیونکہ آپ کے علم ہے کہ اب حج میں بھی تقریباً وی آر ان مڈل آف اپریل اور حج انشاءاللہ اگست کے فرسٹ ویک میں ہے، تو تیاریاں اس کے لیے ٹائم بہت کم ہے. اب اس کے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. تو میں بھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ بائی مڈل آف رمضان یہ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیں گے. بہت شکریہ خالد مجید صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتائیں. بہت شکریہ آپ کا. ان سے میں تفصیل سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنی دور سے ان کا فون ملا ہے اور ان سے معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اس ساری چیزیں جو پاکستانیوں کے لیے کنسرن ہوتی ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جو کام کیا الخدمت نے اس حوالے سے. جی بالکل. الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور ظاہر بات ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی پاکستان کا ایک ادارہ ہے، حصہ الگ سے انڈیپینڈنٹ حصہ. ٹھیک ہے. ہاں الگ سے ایک ادارہ ہے. محترم امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب پوری مشاورت میں شریک رہے اور ان کی ہدایات کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت احسن انداز میں، اور جو بات آپ نے پہلے ذکر کی میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا گراس روٹ لیول تک آپ کا کارکن موجود ہوتا ہے کہ جو گلی محلے میں، کہ جو اپنے اڑوس پڑوس میں، کہ جو سب کو جانتا ہے پہچانتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ کس فرد کی مالی استطاعت کیا ہے، تو وہ بہت بہتر انداز میں ان لوگوں کے ساتھ، اگر وہ سفید پوش ہیں تو ان کے ساتھ بہتر انداز میں ان کی جو ایک سفید پوشی کا بھرم ہے وہ بھی رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. ابھی تک الخدمت فاؤنڈیشن نے اس حوالے سے 7 لاکھ سے زائد گھرانوں کے ساتھ مدد کی ہے. اچھا. اور ان کو مختلف اشیاء کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ہمارے جتنے ہاسپٹلز کام کر رہے تھے ان میں منصورہ ہاسپٹل، ثریا اعظم ہاسپٹل، کراچی میں اس میں ہاسپٹلز موجود ہیں، راولپنڈی میں راضی ہاسپٹل، 300 سے زائد ہاسپٹلز ایسے ہیں کہ، اور ایمبولینس سروس ہماری کہ جس کو وقف کیا گیا کہ وہ اس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے موقع پر ہم اس حوالے سے بھرپور کام کریں اور اس کو ہم ایک دینی خدمت کے طور پر. اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی یہاں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے یا جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ ایک عام تصور ہو سکتا تھا لوگوں میں کہ ایک دینی جماعت ہے اور ایک اپنے اقدار اور اپنی شناخت پر جو ہے بالکل ڈٹ جانے والی ایک جماعت ہے. لیکن جس طرح اس آزمائش کی گھڑی میں جس طرح انہوں نے گرجا گھروں میں بھی، جس طرح مندروں میں بھی جا کر اور
انہوں نے وہاں پر سپرے بھی کیا، بلا وہاں لوگوں امتیاز مذہب، بلا امتیاز مسلک، بلا امتیاز مذہب، کوئی تفریق اس میں انہوں نے روا نہیں رکھی۔ بلکہ اس موقع پر بعض لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے رہے کہ استفتاء ہوتا ہے لوگوں کا، تو چونکہ ہم دعا میں اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو صحت یابی عطا فرمائے، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کفار کے لیے پہلے کبھی آپ بد دعا بھی ذکر کیا کرتے تھے ان کے لیے، تو کیا صورتحال ہے؟ تو ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی آزمائش جب آتی ہے، کوئی آفت، کوئی وبا جب آتی ہے، تو اس میں سب کے لیے خدمت اور سب کے ساتھ تعاون اور ان کے دکھ درد میں کام آنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ البتہ یہ ایک صورتحال ہے دینی شرعی حوالے سے کہ دعائے مغفرت جو ہے وہ مسلمان کے لیے کی جا سکتی ہے، باقی یعنی ان کے لیے تعزیت کا بھی اپنا طریقہ موجود ہے، خدمت کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، یعنی مشکل کی گھڑی میں خاص طور پر ساتھ کٹا دیا جائے۔ بالکل بالکل۔ جی یہاں ہمارے ساتھ میاں مجیب الدین اویسی صاحب MNA ہیں مسلم لیگ سے، بہاولپور سے، ان سے بات کرتے ہیں کیا صورت ہے۔ السلام علیکم اویسی صاحب۔ السلام جی، کیا صورتحال ہے جی آپ کے ہاں؟ ہم ذرا لاہور سے دور ہے، اندازہ نہیں ہوتا کوئی کام ہو رہا ہے وہاں، کیا اس کورونا کا کیا اثر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کوئی ایسا خاص تو نہیں ہے، جیسے عام معمول کے مطابق ہے، اور احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں۔ اچھا، باقی تو ایسی کوئی خاص سرگرمیاں نہیں ہیں۔ یہ تنظیمیں جو ہیں الخدمت، اخوت، یہ کوئی ان میں کوئی کام کر رہا ہے یہاں؟ مجھے تو بظاہر کوئی نہیں نظر آیا۔ اچھا، تو آپ لوگ بھی تو روایت نہیں ہوگی کہ کچھ کرنا، آپ لوگ تو نہیں کر رہے ہوں گے بالکل؟ کوئی سیاسی جماعتیں؟ نہیں، سیاسی جماعتیں ایز اے جماعت تو ابھی تک ہماری کوئی مجھے نہیں جماعت کی طرف سے نظر آیا کہ جماعت نے کچھ کیا ہو، لیکن ہم لوگ جتنے بھی ہیں، ہم لوگ انفرادی طور پر اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، تو اس طرح ہم اپنے ہمسایوں میں، اپنے جو جاننے والے جن کو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غریب ہیں اور دہاڑی دار ہیں، ان کو ہم اپنے طور پہ ہمارے ضلع کے جتنے بھی منتخب لوگ ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، وہ کر رہے ہیں ایسا۔ اچھا، یہاں کوئی لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں تو بہت بحث ہے کہ لاک ڈاؤن کتنا ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا رکھنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، کم کیا جانا چاہیے، انڈسٹری کاروبار کھلنا چاہیے، آپ کے ہاں کیا صورت ہے؟ سیم وہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میرا جو ذاتی خیال ہے، لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں شعور ہو، لاک ڈاؤن ختم بھی ہو اور لوگ اس کے باوجود کوئی حفاظتی تدابیر اختیار کریں تو لاک ڈاؤن ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جس سے آج کل ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن، کہ کچھ سہولتیں دی جائیں، کچھ جگہ جہاں ضرورت ہو وہاں سختی کی جائے، کوئی ایسی صورتحال بھی ہے وہاں؟ کیا صورت ہے؟ ابھی تو پوری طرح لاک ڈاؤن ہے، سختی ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ باقی کوئی فیسلٹیز موجود ہیں قرنطینہ کی اور ہیلتھ کی اور آئسولیشن کرنے کی؟ آج وہ تو بولے ہیں شاہ محمود قریشی کہ ملتان اور ساؤتھ پنجاب کے علاقے کو نظر انداز کیا ہوا ہے حکومت نے، تو آپ کیا کہتے ہیں، ایسی صورت ہے؟ مجھے تو ایسا کوئی نہیں نظر آیا بہاولپور میں کہ کوئی حکومتی سرگرمی ہے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب، بہت آپ کی مہربانی، آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بیان کیا۔ ایک ویڈیو شاید ہے ہمارے پاس سرگرمیوں کی، جو ہم قمرالزمان قاہرہ صاحب کا پیغام ہے، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا، روز ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات کریں، لیکن رابطہ چونکہ نہیں ہو پاتا تو انہوں نے اپنا پیغام لکھوا دیا ہے، یعنی کہ ریکارڈ کرا دیا ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ وہ کہتا ہے نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیا کریں؟ ان کو کوئی سمجھ آ نہیں رہی نا، کریں کیا؟ تو یہ حجاب کے عالم میں ہے، ٹی وی ٹوڈے کر رہا ہے، باقی ٹیلی ویژن چینلز کر رہے ہیں، میراتھن کر رہے ہیں، مخیر حضرات کر رہے ہیں، میں ان سب کو شاباش کہتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے چینل کا خاص شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کرنے کا موقع فراہم۔ یہ وہ شکریہ ہمارا بھی ادا کر رہے ہیں، آپ کا بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیاں اتحاد کر رہی ہیں آپس میں، لیکن یہ جو ہمارے اویسی صاحب بول رہے تھے، ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کون کتنا کام کر رہا ہے، کہاں ضرورت مند ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم تھوڑا بہت جو کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ بس یہی
जो एहसास प्रोग्राम उसके पैसे आ रहे हैं, आखिर में कहते हैं हुकूमत तो है ही नहीं यहाँ। जी हाँ, तो वो अपने बहुत सादगी के साथ उन्होंने बहुत सी बातें बयान की हैं। जी हाँ, आप बता रहे थे सूरत हाल के कहाँ कहाँ क्या क्या हमें करना चाहिए वो सर। जी बिल्कुल। आपने जो बात की ओवैसी साहब के हवाले से, मेरे ख्याल में उस पर तो हमें कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि लोगों का अपना नुक्ता नज़र होता है, लोगों की अपनी सियासी वाबस्तगी होती है। और इसके अलावा भी ये जो एक मसला है, तो इसमें यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद जब वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा सरगर्मियों के हवाले से भी वो लोग नहीं जानते। मैं अगर आपके सामने एक बात रखूं, पिछले दिनों में यही रिलीफ के हवाले से इसी सिलसिले में एक सफ़र मुझे करना पड़ा। हमारे दोस्त हैं मौलाना सैयद आरिफ शिराई साहब, रावलपिंडी जमात के अमीर हैं। जी 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 जी। और बड़ा भरपूर उन्होंने इस हवाले से किरदार अदा किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो खुद भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, और उनके जो सेक्रेटरी थे ज़ियाउल्लाह चौहान साहब, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी सूरत हाल बेहतर है और जो भी उसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन हॉस्पिटल में है इस वक्त भी। तो अलखिदमत के हमारे साथी, हमारे वर्कर्स, जमात के हमारे साथी, हमारे वर्कर्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और वो इस हवाले से अपनी एहतियाती तदाबीर तो अपनी जगह ठीक है जो वो कर सकते हैं, लेकिन इस खदशे के पेश नज़र इसमें कभी कोई कमी नहीं आई कि वो आगे पहुँचें, वो लोगों तक कोई इमदादी अशिया पहुँचाएँ। इसमें कभी उन्होंने अपनी सेहत को, अपनी चीज़ को उन्होंने कभी भी मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि एहतियात को पेश नज़र रख कर, और अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में उनका काम जारी है। चलिए जब जीटी रोड पर चलते हैं, गुजरात से हुसैन अलाही साहब मुस्लिम लीग काफ के एमएनए हैं, उनसे पूछते हैं क्या हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाएं क्या सूरत हाल है यहाँ? बस जी, आपको जिस तरह पता है गुजरात में तो काफी ज्यादा आउटब्रेक हुआ था। जी ठीक है, नंबर 2 पे है पूरे पंजाब में। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल भी हो रहा है काफी हद तक। इंतजामिया भी काफी कोशिश कर रही है कि जिधर जिधर से केसेस आते हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए और फिर उस पूरे इलाके को ये टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे और किसी और को स्प्रेड ना किया गया हो। और जो मैंने जो चीज देखी है गुजरात में कि ट्रेसिंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस होता है तो उसके आखिरी स्टेप्स ट्रेस कर करके जिस बंदे के साथ वो कांटेक्ट में हैं उनकी भी टेस्टिंग करते हैं। तो कोशिश तो है कि जितना कंट्रोल हो सके हो, लेकिन आपको पता है कि ये ऐसा पेंडेमिक है जो दुनिया में कहीं पे भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। इस वक्त तो सूरत हाल बेहतर है पहले से, जिस तरह आगाज में आया था कि नंबर 2 आ गया था गुजरात, लेकिन अब तो मेरा कुछ बेहतर है सूरत हाल। अब काफी बेहतर है क्योंकि गुजरात में बहुत ज्यादा ओवरसीज लोग होते हैं, अक्सर स्पेन से और इटली से लोग आए हैं इधर गुजरात। अच्छा हाँ तो जी, उस जरिए से काफी कोरोना वायरस के केसेस आए थे, बट अल्लाह का शुक्र है कि अब काफी हद तक कंट्रोल में आता जा रहा है। तो लोगों की कुछ जरूरियात हैं, उनकी मदद के लिए कोई यहाँ कोई लोग काम कर रहे हैं, कुछ सिस्टम है चल रहा हो, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ अदारे, तंजीमें, फलाई रफाई इदारे? गुजरात में जो है अपना इंतजामिया अपनी तरफ से जो कर सकती है कर रही है। बाकी जो सिविल सोसाइटीज है वो भी लगी हुई है, लेकिन मैं अपने तौर पे भी हमने अपने हलके में हर यूनियन काउंसिल हर गांव वाइज राशन देना शुरू किया है। जिधर हमें पता लगता है कि आटे की कमी हो गई है वहाँ पे हम आटे की गाड़ियां अपनी तरफ से भिजवाते हैं कि वहाँ पे लोगों को दी जाए। तो हमारा क्योंकि एक हल्के में सिस्टम बना हुआ था, हमने लिस्टें निकाल ली थी कि जिन जिन को जरूरत है, और आज दिन तक हम जिस दिन से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है टिल डेट हम रोजाना की बेसिस पे यूनियन काउंसिल वाइज और गाँव वाइज जाके लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं। तो माशाल्लाह बाकी हेल्थ वेल्थ का इंतजाम भी यहाँ ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई, यानी एक तो अभी डील किया आपने जो बहुत फैल गया, बाहर से लोग आए, उनके ट्रांसमिशन भी हुई, अब ठीक हेल्थ का सिस्टम आप मुतमईन है कि खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में अगर कोई बात फैले तो काबू पा लेंगे आप वहाँ? लेकिन जी जो अभी तक सूरत हाल है मेरे ख्याल में अभी तक बड़ा अच्छा जा रहा है, एंड आगे भी जाते हुए अल्लाह ना करे कि ये और ज्यादा मजीद फैले, बट अगर ये फैलता है तो जिधर तक हमारी कैपेसिटी है हमारी इंतजामिया की, उस हद तक मैं ये समझता हूँ कि हमें मुतमिन रहना चाहिए। अब अगर हम अपने आप को कंपेयर करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जिनके पास इतनी सहूलतें हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर हम कहें कि एवरीथिंग गोज परफेक्टली या सब कुछ इन लाइन चले,
وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک بات. لیکن جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ واقعی انتظامیہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں کا تو نیٹ ورک وہاں بہت اچھا ہے اور آج سے نہیں برسوں سے ہے, اور اس کا بھی فائدہ ظاہر ہے کہ جن جن کے نیٹ ورک ہیں وہی کام کر رہے ہیں, جن کے نیٹ ورک نہیں تھے وہ کام نہیں کر رہے, وہ تو کر نہیں پا رہے. مطلب ماشاءاللہ آپ کا تو خاصا وہاں پہلے سے موجود ہے. اللہ آپ کو جزا بھی دے, ہمت بھی دے, حوصلہ بھی دے کہ اس کام کو لے کے آگے بڑھیں. بہت شکریہ آپ کا چوہے صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ چوہے حسین لائی صاحب جی. جی بالکل. تو اچھا, ہر آدمی اپنے حساب سے کام کر رہا ہے. مثلا آپ ہیں تو آپ تو بڑے اسٹیبلش ادارہ ہے, اخوت والے بھی اسٹیبلش ہیں. سیلانی جو تھے صرف دسترخوان کے لیے مشہور تھے, لیکن سنا ہے وہ بھی بہت ایکٹیو لگ گئے. مجھے نہیں پتا کہ ایڈی اور ان لوگوں نے چیبا وغیرہ نے اپنے ذمہ کیا کام لیا ہے. ہر ادارہ جو ہے, ہر جو کچھ اچھا جو چھوٹے لوگ کچھ کر سکتے تھے, کوئی 100 کو راشن پہنچانا, 50 کو پہنچانا, جی بالکل. وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. یہ قوم کا جذبہ اس میں بہت غیر معمولی ہے. اس معاملے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. ویسے تو پچھلے دنوں یعنی جو رپورٹ ایک آئی ہے کہ انفاق کے حوالے سے پاکستانی عوام جو ہیں اور پاکستانی قوم, تو بہت بڑا جذبہ الحمدللہ یہاں موجود ہے کہ ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا, کچھ دینے کا, جو جس کے بس میں ہے, جتنی جس کی استطاعت ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے بات ذکر کی, یعنی یہ انتہائی اہم ہے کہ جن لوگوں کا کوئی نیٹ ورک موجود ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں, اور جن کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن نیٹ ورک بنانے میں ظاہر بات ہے کہ انہیں جتنا وقت اور جتنے وسائل اور جتنے افراد کار انہیں درکار ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. الخدمت فاؤنڈیشن کو جو ایک بڑا اہم ایک ہمیں فائدہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈاکٹروں میں ہماری تنظیم پیما موجود ہے, ٹھیک ہے, ہماری طلبہ تنظیمیں موجود ہیں, ہمارے ہاں علماء کا فورم موجود ہے, ہمارے ہاں مزدور لیبر کی مختلف تنظیمیں موجود ہیں, وکلاء ونگ الگ سے موجود ہیں. اب اس پوری صورتحال میں کرائسس میں ہوا کیا کہ ڈاکٹرز ہیں تو ضرورت اس بات کی کہ ہاسپٹلز بند ہیں تو آن لائن ڈاکٹرز کی خدمات ہمیں چاہیے. تو الخدمت نے اس کو مینج کیا, پیما کے ساتھ اشتراک سے طے ہوا, اور الحمدللہ بہت احسن انداز میں, بہت بہتر انداز میں یہ ہوا کہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں ایک فون کال پہ کہ آپ انہیں فون کریں, انہیں آپ اپنی ہیلپ لائن بھی بنا دی, ہیلپ لائن باقاعدہ بنا دیں. اور اسی طرح ٹیچرز ہمارے ہاں غزالی, ہمارے ہاں ریڈ فاؤنڈیشن, ہمارے ہاں دار ارقم کی صورت میں مختلف تعلیمی تنظیمات کا پورا ایک بہترین نیٹ ورک جو موجود ہے. تو آن لائن جو ہے وہ ٹیچنگ کا ایک نظام الحمدللہ وہ بنا دیا گیا ہے. اس موقع پر ایک چیز جو خصوصیت کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا ہوں, یعنی اس کرائسس میں دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کے بعض ایسے طبقات ہیں کہ جو نظر انداز ہو گئے. مثلا ہم ایک لفظ سفید پوش کی اصطلاح تو ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے پرائیویٹ سکول ٹیچرز جو ہیں, یعنی اب اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال ہے, یا بڑی فیکٹریوں میں ایون کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ڈاؤن سائزنگ کی ایک صورتحال شروع ہو گئی ہے. اب ایک سکول, چھوٹا سکول کے بڑی مشکل سے جن کی کوئی آمدن اور جن کے اخراجات جو ہے وہ ہوتے ہیں, اب صورتحال یہ بنی ہے کہ اب ان کی فیسیں بھی اس تناسب سے نہیں آ رہی, اور ظاہر بات ہے بچے بھی سکولوں میں نہیں آ رہے. تو پرائیویٹ سکول ٹیچرز کہ جو پہلے سے انتہائی کم سیلری پہ یہ کام کر رہا تھا, اب جب وہ گھر میں بیٹھا ہے تو اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے, لیکن دیگر مختلف اداروں کو یہ کرنا چاہیے. جی بالکل. اچھا جی, شمیم ممتاز صاحبہ جی سندھ سے ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ایم پی ہے وہاں سے جی. اچھا جی, کیا صورتحال ہے, کیا کر رہے ہیں آپ یہاں, کام کیسا ہو رہا ہے, لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے؟ وفاق کے ساتھ تو تعاون شاید اتنا نہیں بن رہا آپ کا, کیا کتنا کام ہو رہا ہے, کیسے کام ہو رہا ہے, کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ امیر صاحب کہ آپ نے مجھے لیا اور وضاحت بھی کرتی کہ میں ایم پی اے ہوں, اور اس وقت میں فوکل پرسن بھی ہوں سی ایم صاحب کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے جی 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 کورونا کے اوپر. جی جی. جہاں تک سندھ اور وفاق کا معاملہ ہے تو سندھ تو تعاون کر رہا ہے, لیکن وفاق شاید تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. فالو ضرور کر رہا ہے وہ ہماری پالیسیوں کو. 2 دن پہلے اگر سندھ کوئی پروگرام کرتا ہے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے تو پھر وفاق اس کو دوسرے دن فالو بھی کرتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں. میرے چیئرمین نے بھی کہا ہے اور میرے سی ایم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کریں اس پروگرام کی. اور جہاں تک لوگوں کے لیے کام کرنے کی بات ہے, سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا 26 فروری سے ہم نے کام شروع کر دیا تھا
पहला पेशेंट जैसे ही पता चला था करंटीना सेंटर भी बना दिए थे, जिस तरह लोग आ रहे थे। सक्खर में बहुत बड़े पैमाने पर करंटीना बना हुआ है, वहाँ लोगों को रखा जा रहा है और टेस्ट भी हो रहे हैं। टेस्ट किट की जहाँ तक बात है, जाहिर है वो हमें वफाक से मिलनी थी, कुछ हमने भी परचेज की हैं अपने तौर पर भी, कुछ वफाक से मिलनी थी हमें। हमने सिविल सोसाइटी को अपने साथ शामिल किया है। फैसल डीडी साहब जो है वो चेयर कर रहे हैं उस कमेटी को जो ये सब कर रही है, लोगों को राशन पहुंचाना और लोगों से जो है वो राब्ते में रहना। उसके साथ साथ हम तमाम जो मुंतखब लोग हैं अवाम के, वो भी अपने अपनी जगहों पर फोकल पर्सन का किरदार अदा कर रहे हैं पूरे सिंध में। हमें जो भी इत्तला मिलती है कहीं से भी मशकूक किसी कोरोना पेशेंट की, वो हम जरूर वहाँ के डीसी और एडीसी और उन सब से भी राब्ते में। जहाँ तक राशन की तकसीम की बात है, बिल्कुल हम उसको भी देख रहे हैं। हमारी 7 रुकनी कमेटियां बनी हुई हैं, जिसमें लोकल लोग भी हैं, ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी हैं, नोटेबल पर्सन भी हैं इलाके के। और रात का टाइम सीएम साहब ने रखा है कि रातों को जो है वो हम जाके उनके घरों पर राशन जो है वो पहुंचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 10 मरीज हमारे ठीक हुए हैं। जैसे जैसे टेस्ट किट्स ज्यादा हो रही हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, पेशेंट का भी पता चल रहा है। 200 कुछ पेशेंट आज भी सिंध में जो है वो पता चले। और ज़ाहिर है हम बिल्कुल हार नहीं मान रहे, और सीएम साहब हमारे खड़े हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, कैबिनेट के साथ। और इंशाल्लाह बाकी मसाइल जहाँ तक हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई बात कर रहे थे कि सफेद पोश लोगों तक पहुँचना वाकई एक मरहला है। और आज से जो है वो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह के लिए भी चल रहा है कि SOPs बन गए हैं। फैक्ट्रीज के लोगों को जो है इजाजत दी जाएगी कि वो जाएं और उस पे SOPs पे अमल करते रहे अपने कामों को। खास तौर पर जो हमारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनको बाहर से ऑर्डर मिले हुए हैं और उनको पूरे करने, सबसे पहले मरहले में उनको रखा गया है। उसके बाद सेकंड मरहले में और सारी चीजें भी इंशाल्लाह होती चली जाएंगी। एप्रिशिएट करूंगी मैं यहाँ पर अपनी पुलिस को, रेंजर्स को और जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि वो इस दौड़ में मैं कहती हूँ कि ये फोर्स है हमारी और बगैर हथियारों के जो है वो जंग लड़ रही है। मैं डॉक्टर हैं हमारे, खास तौर पर पैरामेडिकल हमारा अमला है कि पूरे सिंध में जिस तरह हम काम कर रहे हैं वेंटिलेटर से लेकर, और ज़ाहिर मेडिसिन तो इसकी कोई नहीं है सिवाय इसके कि हम फासले रखें, समाजी शऊर पे काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि समाजी तौर पर आप फासला रखिए, हाथ ना मिलाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, ग्लव्स लीजिए, मास्क लीजिए। वो सब चीजें भी हो रही हैं। अल्लाह करे कि बहुत जल्द जो है वो हम इस पर काबू पा लें और बहुत नुकसान ना हो इन सारी जानों का। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत आपने तफसील के साथ बयान किया, किसी सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ी। माशाल्लाह बहुत तफसील के साथ बहुत जामे बात की, बहुत शुक्रिया आपका जी। वो एक पूरा उन्होंने अपना एक तरह का पार्टी का वफाक की और सूबे की ये जो जंग है ये बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बावजूद काम जो है ना वो जारी है, चल रहा है। अच्छा, सफेद पोश लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और कौन से तबकात है जो नजरअंदाज हो सकते हैं? देखिए इस वक्त एक और मैं समझता हूँ एक ऐसा खतरा है कि जो शायद इस वक्त हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, यानी वो नफसियाती मसाइल हैं। आपने शायद पिछले अरसे में ये खबरें सुनी होंगी कि यानी खुदकुशी के कोई 4-5 मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब उसके असबाब और भी हैं, उसकी वजूहात और भी कुछ होंगी, लेकिन जो एक जहनी दबाव की सूरत, मतलब 2 मरले का 2.5 मरले का अब किसी का मकान है और घर से बाहर निकल नहीं सकता, माश की कोई सूरत हाल नहीं है, घर में कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार, यानी चूंकि हमारे यहाँ इस पे काम नहीं होता कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी बेहतर खुशगवार कैसे हो। ठीक है, अब बच्चों के मसाइल हैं, बड़ों के मसाइल हैं, आपस में इख्तिलाफात और मसाइल हैं, 100 तरह की चीज़ें हैं। अब इन तमाम मसाइल और फिर उस पर ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सूरत हाल और माश का खौफ, नतीजा यही निकलता है कि फिर वो खुदकुशी का इक़दाम जो है वो हो जाता है। अब ये तो अल्लाह करे, अब जब ये गर्दो गुबार बैठेगा तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा, चूँकि पहले से पाकिस्तान में आप अगर यानी कंपैरिजन करें दीगर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, कि यहाँ नफसियाती इलाज के लिए यानी बहुत कम हमें डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और उमूमन हमारे यहाँ तो इसको कंसीडर ही नहीं किया जा सकता, तस्लीम ही नहीं किया जाता कि बीमारी बिल्कुल तस्लीम नहीं, यानी मरीज होकर भी कोई फर्द ये तस्लीम नहीं करता कि मैं बीमार हूँ, नफसियाती कोई मरज है मुझ में। अब इसने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया है। अब ये लॉकडाउन की सूरत हाल में जो नरमी है ये बहुत खुशाइंद है, यानी अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को बिल्कुल समझाने की ज़रूरत है कि आप हाथ ना मिलाएं, आप मास्क का इस्तेमाल करें। और मसाजिद के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक मुत्तफ़क़ा एलामिया जो है वो आ गया है, रमज़ान के हवाले से अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो लेकिन बहरहाल इसको कहीं ना कहीं बैठकर हमें एड्रेस करना होगा कि नफसियाती हवालों से जो आर्ज़े हैं, जो मसाइल हैं,
ان کو ہم کیسے حل کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو خاصا نازک معاملہ ہو جاتا ہے، یہ نہ پیسوں سے حل ہو سکتا نہ کسی اور سے حل ہو سکتا ہے، بالکل اور نہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک کو ہم جا کے کنسلٹیشن دیں اور ان سے بات کریں اور اتنے ڈاکٹر بھی لائیں، لیکن کیسی فضا یہ پوری دنیا میں پیدا ہو گیا ہے۔ بالکل یہ نہیں، دنیا میں ویسٹ میں جہاں بڑی عورتوں کی عزت اور مردوں کی بھی اپنا ایک انڈیپینڈنس بات کی جاتی ہے، وہاں کہتے ہیں کہ گھریلو تشدد بڑھ گیا ہے، بالکل طلاقیں بڑھ گئی ہیں، بالکل صحیح، یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے تو یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ بالکل صحیح، تو اس سے معاشروں میں اندر جو پیچیدگیاں اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں تک۔ اب آنے والے دنوں کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو؟ اب اس میں دیکھیے، اگر ہم اسی کو جاری رکھیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، یعنی خصوصیت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو ہمارا دینی طبقہ ہے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، وہ بڑا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان جو اپنی انفرادی زندگی میں بھی جو اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور جب اس میں للہیت اور اس میں خشیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اسے مایوسی سے نکال دیتا ہے۔ جب وہ اس بات کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ کرونا وائرس ہے، دیگر بیماریاں جو بھی ہے، لیکن ان سب کا خالق اور ان سب کا مالک ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی، سپر پاور سے بڑی طاقت کی دنیا میں موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس وقت تو دیکھیں، یعنی ٹیکنالوجی نے اور ہر طرح کی جو بھی سائنسی کسی کی استعداد اور مہارت تھی، تو سب کچھ فیل ہو گئی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس میں علماء کرام بہت بہتر انداز میں اپنا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دین سے جوڑنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے پڑھنے کا، یعنی اس لیے کہ اس نوعیت کی وبائیں، اس نوعیت کے امراض، یعنی سیرت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تعاون پھیلا تھا تو خاص طور جی پہ کہا بالکل، گیا۔ تو اپنی اصل سے جڑنے کے بغیر اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ بہتر اور مؤثر کردار جو ہے، وہ جو ہماری دینی طبقات ہیں، جو علماء کرام ہیں، اور وہ اگر بہتر انداز میں مسلکی اختلافات کے بجائے اور اس میں لوگوں کو دین کی طرف جوڑنے کا، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا کردار ادا کریں گے، تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اور احسن انداز میں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، درست بات کی۔ اس سلسلے میں کوئی مطلب کوئی ادارے باقاعدہ یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ رجوع اللہ کے لیے کچھ لوگوں کو کریں، یا صرف ہم بحث کرتے رہیں گے کہ مسجدیں آباد ہیں کہ نہیں آباد ہیں، کیا لاک ڈاؤن ہو گیا وہاں بھی، یا یہ کہیں گے کہ ہمیں اس کی فلاں چیز کی اجازت ملنی چاہیے؟ تو علماء تو اکٹھے ہو گئے ہیں، عام آدمی پھر بھی اس میں الجھا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں فاصلاتی نظام تعلیم کا ایک تصور ہمارے ہاں ایک دو یونیورسٹیز کے علاوہ پاکستان میں بہت زیادہ یہ معروف نہیں تھا۔ یونیورسٹی ہے، اوپن یونیورسٹی ہے، دو ہی ہیں۔ ہاں بالکل یہی تھا، جبکہ یہ ہمیں مغربی دنیا میں نظر آتا ہے کہ وہاں لوگوں کی سہولت کے ساتھ اور لوگوں کو جو ان کی اویلیبلٹی ہے، جو ان کو وقت میسر ہے، تو اس کے مطابق جو ہے تعلیم کا ایک نظام ہو سکتا تھا۔ اب اس وقت جب یہ وبا آئی ہے، تو آپ دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، ذرائع ابلاغ پہ الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت اچھے انداز میں تعلیم اور تربیت کا کردار انہوں نے ادا کیا، اور چونکہ ایک ایسا فورم ہے یہ کہ جس میں آپ کے آڈینس اگر موجود نہیں بھی ہوتے، لوگ موجود، لیکن آپ کو سننے والے اس وقت بھی اور بعد میں بھی وہ آپ کو سن سکتے ہیں، تو مختلف دینی ایشوز پر، دینی موضوعات پر، رجوع اللہ، انابت اللہ پر اس عرصے میں جو کام ہوا ہے وہ بہت قابل قدر ہے۔ اچھا، اور اس کو ہمیں، میرا یہ خیال ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو ہم اگر آگے بڑھائیں اور اسی ایک بہتر اس کو ایک ٹول کے طور پر ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ اب تو بلکہ ہوگا یہ سجاد میر صاحب کے تعلیمی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا، یونیورسٹیز کو، مختلف انسٹیٹیوٹس جو موجود ہیں، انہیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ فاصلاتی نظام تعلیم سے کس طرح بہتر انداز میں وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ تربیت کا کیا بنے گا؟ یعنی کہ اس طرح تعلیم تو آپ دے سکتے ہیں دور بیٹھے ہوئے، لیکن تربیت کے لیے جو ایک ملنا جلنا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جی، اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو اثر جو ہے، جو ایک مجلس میں بیٹھنے کا اور براہ راست کسی کے ساتھ انٹریکشن کا ہے، وہ تو نہیں ہوگا اس میں، لیکن سب سے زیادہ بنیادی چیز میرے خیال میں یہ ہوگی نا کہ ہم
کسی فرد کے اندر یعنی خود اپنا جو ایک داعیہ ہوتا ہے نا کہ وہ پیدا کیا، اسے خود سوچنے پر مجبور کیا جائے. بنیادی چیز یہ ہوتی ہے. مثلا میں ایک مثال کے ذریعے اگر اس کو واضح کروں، اگرچہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی مثال ہے، لیکن جو آپ کا انداز تربیت تھا، اسلوب تربیت، میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان نے آ کر زنا کی اجازت مانگی. اب آپ اندازہ لگائیے اگر یہ ہمارے ہاں عام مساجد میں یا کسی مفتی صاحب کے پاس کسی کے پاس کوئی شخص آئے تو جو اس کو برا بھلا کہا جائے یا جو بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو ڈانٹا نہیں. آپ نے اس کی جو ذہنی سطح تھی تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. آپ نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری ماں بہن ہے تو اگر کوئی اس کے بارے میں یہ سوچے، تو اس نے کہا میں یا رسول اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، گوارا نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تم اگر تصور رکھتے ہو تو کوئی اور اس کو برداشت اور گوارا نہیں کر سکتا. یعنی کسی فرد کو مجبور کرنا کہ وہ خود سوچے، یہ جو خود احتسابی کا ایک عمل ہے، یہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک اس کے لیے بیریئر وہ کھڑے کر دیتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہاں قدم اٹھانا ہے، کہاں قدم نہیں اٹھانا. زندگی میں میرے لیے کیا حدود و قیود ہیں، میں من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا. ٹھیک بات. تو یہ چیز ہم آن لائن اپنے کورسز کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے، ہم تعلیم اور تربیت کے ذریعے کسی حد تک اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. حکومت نے شاید ایک چینل بھی بنا دیا اس کام کے لیے، تعلیم کے لیے. جی، پی ٹی وی پہ یہ کہا گیا کہ پی ٹی وی پہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں تو ان کے لیے انتظام اس کا کیا گیا ہے، جو بہت مستحسن اقدام ہے، بہت اچھا قدم ہے جی، اور اس کی ہمیں تحسین کرنی چاہیے. تو اس طرح کا بندوبست میرا خیال پرائیویٹلی بھی ہونا چاہیے، نجی اداروں کا. آپ کا بڑا مضبوط ادارے ہیں، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. جی، اس پہ ہماری مشاورت ہوئی تھی اور جو ہمارے غزالی اور دار ارقم کے ذمہ داران ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے بھرپور منصوبہ بندی کی ہے. چونکہ اب تو سیشن ویسے بھی ان کی چھٹیاں آلریڈی جو چھٹیاں ان کی ہونی تھی وہ ہو رہی ہیں، تو لیکن جو ہوم ورک انہیں دیا جانا تھا وہ، اور اسی طرح واٹس ایپ گروپس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے لیے الحمدللہ انتظام ہو گیا ہے. تو مزید آگے بڑھ کے صورتحال کیا بنتی ہے. اچھا، میاں مرغوب احمد صاحب جی مسلم لیگ نون کے بڑے ہمارے رکن اسمبلی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب. اچھا جی، کیا صورت ہے اس وقت؟ کیا کچھ کام وام کتنا کچھ سارے کر رہے ہیں، ہر اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، کسی کے پاس تنظیم ہے کسی کے پاس نہیں ہے. آپ لوگوں پر اثر تو بہت ہے، پورے پنجاب میں ہے. کس طرح لوگوں کو آپ اس میں موٹیویٹ کرتے ہیں؟ یہ اگر خود نہ کر رہے ہوں تو آپ یعنی آپ کے اثر کے تحت بہت کچھ لوگ کر سکتے ہیں. کیسا لگا آپ کو جی؟ نہیں میرے صاحب، آپ نے بڑا یہ ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. الحمدللہ ہمارے ایک تو اس بات پہ فخر ہے کہ پنجاب کے اندر ہماری ایک بھرپور آرگنائزیشن موجود ہے. اچھا. اور اس آرگنائزیشن میں نے اگر کہا کیونکہ سیاسی جماعتیں عموماً ہمارے ہاں اور طرح کام کر دیا، اگر آپ کر رہے ہیں تو زیادہ اچھی بات. یہ سمجھتے ہیں نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مکمل آرگنائزیشن موجود ہے ماشاءاللہ، جو کہ گراس روٹ لیول تک جا سکتی ہے. یونین کونسل کے نیچے جو آپ کا کونسلر کا وارڈ ہے، اس وارڈ تک ہمارے پاس یہ تمام روٹس اویلیبل ہیں. اس میں دیکھیں، اب جو ایک کام تو بنیادی طور پر ہے گورنمنٹ کے کرنے کا کہ انہوں نے اپنے طور پر کرنا ہے، جو کہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ این جی اوز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، رفائی تنظیمیں ہیں، لوگ خود ہیں جو کہ مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ سب اپنے اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. پی ایم ایل این بھی الحمدللہ اس حوالے سے جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کے مطابق ہم اس کو کر رہے ہیں. سینٹرل لیول کے اوپر بھی آپ کے علم میں ہے کہ شباشی صاحب کی ہدایت پہ، ان کی قیادت میں سب سے پہلے تو ہاسپٹلس کے اندر جو کٹس وغیرہ تھی ڈاکٹرز کو، جو کہ ہماری فرنٹ لائن سولجر ہیں، ان کو مہیا کرنا تھی، ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ پاکستان الحمدللہ یہ جو ہے نا ڈیلیور ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ کٹس جو ہیں جس میں کے اندر سینیٹائزر ہے، یہ صابن ہے، اور اس طرح ایک ہدایت نامہ ہے، یہ بھی ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ تھے وہ کیے ہیں. اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیس اس وقت پریزنٹ چل رہا ہے 1 ماہ کے قریب ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کو، اور رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، تو اس پہ اب ہمارا جو بنیادی طور پہ فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم راشن جو ہے اس کی جو ہے وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے گھر تک پہنچایا جائے. اچھا، بہت اچھی بات ہے.
इसके लिए कुछ तो वर्क, कुछ इसको हम कर रहे हैं सूबाई हल्का की बुनियाद के ऊपर। हमने इसको डिवाइड किया। सूबाई हल्का जो है ना वो फिर अपने नीचे जितनी भी यूनियन काउंसिल्स आती हैं, वार्ड्स आती हैं, फिर उनको वो लुक आफ्टर करता है। ये एक हमारा सेटअप है। तो इसमें हमारे MP साहिबान और टिकट होल्डर साहिबान जो है थ्रू आउट पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कुछ ने काम शुरू कर दिया है, कुछ प्रोसेस के अंदर है, कुछ डिलीवरी की स्टेज पर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि हमें तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये हिदायत है कि आप जो भी कुछ चीज तकसीम करें उसके ऊपर अपना कोई भी इश्तिहार, कोई भी किसी किस्म की ऐसी चीज ना लगाएं जिससे ये नमूदन नुमाइश हो कि हम एक जो है इसमें पार्टी के हवाले से हम चाह रहे हैं कि अपना कोई प्रमोशन है या कोई सिलसिला है, तो कहते हैं खामोशी के साथ करें। जो मुस्तकिल लोग हैं अल्लाह की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए आप ये काम करें। और जो मुस्तकिल लोग हैं इस वक्त जो घरों के अंदर बैठे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उन लोगों तक आप पहुंचे। तो ये जो है हम अपने अपनी बिसात के मुताबिक जो बहुत अच्छी बात है जी, माशाल्लाह मियां साहब आपने बहुत अच्छा बताया कि आप ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि लोग बहुत जरूरतमंद हैं, मुश्किल में हैं। रमजान में कह रहे हैं हम, इसमें कोई शक नहीं। आप कह रहे हैं कि हमें जो काम कल होना वो आज होना चाहिए। इसके लिए हम अपनी जो मैक्सिमम एफर्ट्स हैं उनको हम बरूए-कार ला रहे हैं। और हम देखें ये किसी को परेशान नहीं है, जैसे मैंने क़यादत की तरफ से जो हिदायत है वो भी बयान की, ये सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए इस जज्बे के साथ हम काम कर रहे हैं कि जो वसाइल हमें मिले हैं, जो हमारी जेब इजाजत देती है, जो इसी तरह हमारे साथ जो मुखय्यर लोग हैं, मिल के हम एक पूल बना रहे हैं ताकि जो भी मैक्सिमम जो हो सकते हो हम इसको जो है ना इसको प्रोग्राम को जो आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने बहुत तफसील के साथ बताया। बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको अंदाजा होगा तो खुशी होगी। खुशी इसलिए होगी कि जितने लोग मिलकर इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत कर सकें वही बेहतर है। नाज़रीन किराम, इसके साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। बातें बहुत करने वाली थी और बहुत जहन में भी थी, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। जनाब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत देर तक तफसील के साथ हमसे बात की, बहुत शुक्रिया जी।